اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو مگر موٹاپے کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا، بدنما لگتا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے انسان کاہل اور سست رہتا ہے۔ موٹاپا کئی بیماریوں کا باعث بھی ہے۔ موٹاپے کا صرف ایک ہی زبردست حل ہے اور وہ ہے ڈائٹ کنٹرول اور ریگولر ایکسرسائز۔ اس کے علاوہ دوسرے جو طریقے ہیں وہ بہت خطرناک ہے۔ انسان فطرتاً جلد باز ہے، ہر چیز میں شارٹ کٹ کا راستہ پسند کرتا ہے، مگر موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ صحیح نہیں ہے۔ دو طریقے آج کل عام ہیں، یا تو آپریشن کے ذریعے موٹاپے سے نجات پانا یا میڈیسن کے ذریعے۔ یہ دونوں طریقے مضر صحت ہے اور دونوں کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ سرجری کے ذریعے موٹاپے کو ختم کرنا تو بالکل اپنے آپ کو گولی مارنے کی مترادف ہے۔ ہربل یعنی جڑی بوٹیوں میں دو چیزیں بہت زبردست ہے، ایک اسپغول نہارگو اور ایک سبز چائے کا استعمال، وہ بھی کھانے کے بعد اور چینے کے بغیر۔ اگر آپ موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک روٹین آپ کو اپنانا پڑے گا۔ مستقل مزاجی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کر لے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے وزن کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ نیت بہت ضروری ہے کیونکہ ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا آپ کے مقصد حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو تصور سے کام لینا پڑے گا، یعنی آپ جو شیڈیول بناتے ہیں یا جو پروگرام بناتے ہیں اس کو روزانہ تصور کے آنکھ سے دیکھا کریں۔ کوئی کام خواہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو مگر جب آپ روزانہ اس کو تصور میں کرتے ہیں تو وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، وہ کام خود بخود ہی ہونے لگتا ہے۔ موٹاپے کو ختم کرنا ایک مشقت والا عمل ہے، اسی وجہ سے ہمارا نفس یہ پسند نہیں کرتا۔ آپ موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں تو ان دو باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، ڈائٹ کنٹرول اور ریگولر ایکسرسائز۔ آئے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ڈائٹ کنٹرول پہ بات کرتے ہیں۔ ڈائٹ کنٹرول سے مراد یہ نہیں کہ آپ کھانا کم کھائیں، ڈٹ کر کھائیں مگر خاص چیزوں کو کھائیں۔ ان چیزوں کو آپ نے بالکل چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 1، وائٹ پوائزن یعنی سفید زہر، چینی، میٹھا بالکل چھوڑنا ہے، گندم کی روٹی اور گندم سے بنی اشیاء، چاول اور گھی، یعنی ان اشیاء سے پرہیز کرنا ہے۔ چینی، گندم، چاول اور گھی، ان چیزوں کے علاوہ جو بھی اشیاء ہے وہ جی بھر کے کھائے، یعنی گوشت، سبزی، دال، چنا، آپ کو میٹھا پسند ہے تو شہد۔ یہ تو ہو گیا آپ کا ڈائٹ پلان۔ اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، یعنی ریگولر ایکسرسائز۔ آپ اس ڈائٹ پلان پر عمل نہیں کرتے، آپ پرہیز نہیں کرتے تو آپ کا ایکسرسائز خواہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، بے معنی ہوگا۔ ایکسرسائز میں سب سے زبردست چیز جاگنگ ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے کم از کم جاگنگ کرنا، اور اگر 1 گھنٹے سے زیادہ ہو تو بہت تیزی سے وزن گرے گا۔ اس کے علاوہ آپ جم جاتے ہو، ادھر ایکسرسائز کرتے ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اگر ایکسرسائز میں پیٹ کے ایکسرسائز سے اجتناب کیا جائے تو اچھی بات ہے۔ آپ پیٹ کی ایکسرسائز کرتے ہو، ٹھیک ہے، وقتی طور پر تو بہت مؤثر رہے گا، مگر بعد میں جب آپ چھوڑتے ہو تو پھر پیٹ پہلے سے زیادہ بے ڈول قسم کا بڑھنے لگتا ہے۔ آپ جم نہیں جاتے تو پھر جاگنگ بہت زبردست ہے، اور اس کے ساتھ اسٹک کا استعمال۔ جب آپ وارم اپ کرتے ہو یعنی جاگنگ کے بعد جسم نرم ہو جاتا ہے تو پھر اسٹک
کندھے پہ رکھ کے دائیں اور بائیں گھومنا بہت زبردست چیز ہے۔ اگر آپ جوگنگ نہیں کر سکتے یعنی دوڑ نہیں سکتے تو پھر آپ کے لیے زبردست چیز اسکیپنگ ہے، یعنی رسی پلانگنا۔ اتنی زبردست چیز ہے کہ ایک دن میں کئی کلو وزن آپ گرا سکتے ہو۔ اسکیپنگ کے بعد بھی اگر آپ اسٹک کا عمل کریں تو بہت زبردست رزلٹ ملیں گے۔ 1 ماہ تک آپ اس فارمولے پہ عمل کریں، اس لائے عمل پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی شخصیت میں انقلاب آ جائے گا۔ ریگولر ایکسرسائز اور ڈائٹ کنٹرول، اسی فارمولے پر ہی عمل کریں۔ آپ سے منت کرتا ہوں کہ سرجری اور میڈیسن کے ذریعے وزن نہ گھٹائے، شارٹ کٹ کا راستہ نہ اپنائے۔ جن لوگوں کا کام بیٹھنے کا ہے یعنی سارا دن وہ بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور فرصت ان کو نہیں ملتی، تو ان کے لیے ایک زبردست چیز روزہ ہے، مگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ روزہ ایک عبادت ہے اور ہم آئے ہی عبادت کے لیے ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ایک تو عبادت نصیب ہوگی اور دوسرا پیدا یہ ہوگا کہ جسم پگھلے گا۔ جب بھوک لگتی ہے اور کھانا نہیں ملتا تو پھر جسم کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ خوراک کی جگہ استعمال ہوتی ہے، چربی پگھل کر ختم ہونے لگتی ہے۔ اللہ سے امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ کریم اللہ آپ کے سارے مشکلات حل فرمائے، آمین والسلام۔